بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتهم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبه قال حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي إبراهيم عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذابرة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وبه قال حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ابن علي بن نزار عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. وبه قال حدثنا علي بن جزاك الله. کل آپ کی خدمت میں حدیث شریف کا ترجمہ کر رہا تھا کہ شروع میں باب کے شروع میں 5ویں حدیث شریف: خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ جلوہ فوج ہوئے، ہم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، ہم آپس میں فقر کا تذکرہ کر رہے اور فقر کا خوف آپس میں بیان کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الفقر تخافون، فقر سے تم ڈرتے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا، تم پر برسائی جائے گی دنیا، برسایا جانا، یا تم پر دنیا کی اتنی ریل ہو گئی بس پھر دنیا ہی مطبع نظر ہو جائے گی۔
کل آپ کی خدمت میں کیا تھا میرے حیرجہ میں شکریہ کہ شیخ الحدیث اور رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور ہے، اور میرے ہمارے قابل حرائت ہمارے شیخ مولانا شیخ الحدیث مولانا سیف الرحمان صاحب مکات اللہ ہے، ہمارے حضرت شاہ مولانا یوسف خان صاحب مکات اللہ ہے، جتنے ہمارے قابل حرائت شیوخ ہیں ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ کبھی کبھی تو بات سر کر دیتا ہوں، اساتذہ کا ادب ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کریں اور ان کے ہیں اور ان کی خدمت کی وجہ سے کریں۔ اساتذہ کا ادب صرف ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے کریں۔ کہ ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے ایک حرف سیکھا ہے، سب ہمارے لیے آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہے، یہ سب کا فیض ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل میرا کر رہا تھا میرے حضرت نا دنیا کے 6 مصداق یہ حدیث انما الاعمال بالنیات میں 6 مصداق بیان کیے، وہاں بھی آتا ہے نا وَإِنَّ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ مشکاشی کے مبارک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، بخاری شریف میں تھوڑا سا فرق ہے الفاظ میں، لیکن مشکاشی میں ہے۔ کیا نام بھائی عبداللہ، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کو یاد رہا، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، سادہ سے ہمارا معلوم ہوگا، دنیا دنو سے ہے، ایک معنی ہے دنیا دنو سے ہے، دنو کا معنی ہے قریب، تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب الزوال ہے، یہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن ہے دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی، لیکن ہے بڑی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جامع شفیع کے بانی اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، میرے موجودہ شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دامت برکات اللہ علیہ، جو حضرت کے بیٹے ہیں، وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحیار کی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ۔ اپنے بڑوں کے سائے کی بھائی عبداللہ بڑی برکت ہوتی ہے، ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر حضرات نے اللہ نے دین کی بڑی خدمت لی، یاد رہا، جن سے بھی دین کی اللہ نے خدمت لی ان سب نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے سائے میں رکھا ہوا دلا۔ مجموعی طور پر ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اوپر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ عطوفت اور سایہ شفقت اور دعا والا سایہ تھا، الحمد للہ۔ اللہ نے کتنا فیض پھیلایا ان کا، الحمد للہ۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید منگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اکابر حضرات حضرت سے فیض یافتہ رہتے ہیں، اور پھر ان کی دعا کی برکت سے کہاں سے کہاں پہنچایا الحمد للہ سب کو۔ بڑے حضرات میں تواضعی بہت ہے، الحمد للہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مہمان ملنے کے لیے تشریف لاتے، فرماتے کہ یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات قدموں کی خدمت یاد رکھو۔ اللہ اپنی بھائی توجہ بھائی جزاک اللہ، میں ادھر متوجہ، چلو تھوڑا بہت چلو آپ کو شہر لگ رہتے ہیں، لیکن چلو الحمدللہ پوری توجہ۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث اور رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت، ہم یہ باتیں بھائی کچھ مجلس کی باتیں ہوتی ہیں، مجھے کوئی مجمع کا شوق نہیں، طالب علم بھی ہو اللہ کا شکر خدمت کرتا ہوں الحمد للہ، اور مدارس میں حاضری ہوتی ہے، لیکن بس یہ شوق ہوتا ہے کوئی خیر کلمہ آپ کے نیک سینوں میں پہنچ جائے الحمد للہ۔
سب چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی بھائی کو قدموں میں ملتی ہیں. ہم مجلس کی بھی اپنی برکات ہوتی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اور رسول اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ہر ایک بیانات کی کتاب چھپی ہوئی اس میں پڑھ رہا. ایک اللہ والے بزرگ فرمانے لگے دنیا ہمیں ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے. دنیا ہمیں ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے ترقی کے مواقع ہوتے ہیں. الحمدللہ جنت میں ترقی نہیں ہے. ترقی تو یہی پڑی الحمدللہ. دنیا ایک ویسے جو خیر جو مجموعی اعتماد سے جنت کا بہت بڑا ہے وہ تو خیر درجہ ہے. ایک لحاظ سے دنیا ہمیں جنت سے بھی اچھی لگتی ہے کہ اس میں ترقی کے مواقع بہت ہیں. اللہ کے قرب کے مواقع بہت ہیں الحمدللہ. اب ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. ہاں پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گیا. کتنی بڑی ترقی ہے اللہ. اگر یہ ایک سکون کمائی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں. رات دن آپ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, حدیث شریف پڑھ رہے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں. کیا آخرت کے خزانے کما رہے ہیں. یہ پردے آخرت میں ہوتے ہیں. یہ جو کھلی آنکھ ہے نا, کھلی آنکھ یہ پردہ ہے. یہ کھلی آنکھ پردہ ہے. یہ آنکھ بند ہوگی آخرت کی آنکھ کھلے گی پردے اٹھ جائیں گے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ایک اللہ والے لوگ قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں تو کبھی کبھی قبر کے حوال منکشف ہو جاتے ہیں. قبر کے حوال منکشف اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. تو قبر کے حوال منکشف ہو گئے. قبر کے حوال منکشف ہو گئے تو جو قبر میں اللہ والے تھے وہ کہنے لگے دنیا والے حضرات سے کہہ دو دنیا والے حضرات سے کہہ دو کہ دنیا والے حضرات کہ تم نیکی کر سکتے ہو سوا ہے. تم نیکی کر سکتے ہو لیکن ثواب کو نہیں دے سکتے اور ہم ثواب کو دیکھ رہے ہیں لیکن نیکی نہیں کر سکتے. تو دنیا والے حضرات سے کہہ دو کہ تم نیکی کر سکتے ہو لیکن ثواب کو نہیں دے سکتے اور ہم ثواب کو دیکھ رہے ہیں لیکن نیکی نہیں کر سکتے. توجہ دلائی کہ دنیا کی زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھیں. اپنی حاضری خود لگانے لگنا. وقت کو قیمتی ہے. پاس ہمارے اپنے بیٹے ہیں. ہم بیٹا کوئی 50 سال کا عرصہ مجھے بھی ہوگا چٹائیوں پر ہے. میرے پوتے بھی ہیں پوتیاں بھی ہیں نواسے بھی ہیں. 5 نواسے اللہ کا شکر نواسے قرآن پاک کے حافظ ہیں. اس کا کرم ہے اللہ اس کی مہربانی اس کا کرم الحمدللہ. سب بہرحال وقت کو ضائع نہ کریں وقت. اور سب طلباء قبول انشاءاللہ الحمدللہ. کمزور ہوں ذہین سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں. عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں وہ لگ گئے سب سے معیار نہیں ہے. ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں. میں چترال میں تھا. چترال میں وہاں ہمارے حضرت مولانا قاری الرحمان صاحب چترال میں کتابوں کا بڑا مدرسہ ہونے گئی تھی. میں کئی سال پہلے گیا وہاں پر. بڑا مدرسہ ہونے گئی. اس وقت خامسہ تک ان کے مدرسے میں اسباق ہے. بنین میں دورہ حدیث تک اسباق ہے. اب شاید نقل بڑھ گئے ہوں. یعنی چترال میں بڑا مدرسہ ہونے گئی تھا. تو میں کچھ وہاں پر ذکر خیر کر رہا ہوں. کچھ چترال کو علماء کرام تشریف لائے ہوئے وہاں پر محبت سے ان کے سامنے کچھ ہی ٹوٹی پھوٹی بات ذکر کر رہا. تو مجھے قاری الرحمان صاحب فرمانے لگے میں جامعہ شفیہ میں تو میں درجہ مقبول میں پاس ہوا. فرمایا بس یہ اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں
ان کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، آج اللہ تعالیٰ کام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ کبھی کسی طالب علم کو حقیر نہ سمجھے الحمدللہ بھائی، کمزور ہوں ذہین، سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول قبول۔ دیکھو مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں آپ نے حدیث شریف پڑھی، من طلب العلم فأدرکہ، من طلب العلم فأدرکہ فلہ کفلان من الاجر، یا رب فلہ کفلان من الاجر، کہ من طلب العلم فأدرکہ فلہ کفلان من الاجر، کہ جو علم دین کو طلب کرے اور پھر اس کو قابل حاصل بھی کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک طلب کا اور دوسرا پا لینے کا۔ اور حدیث اگلا جملہ پہ وَمَن طَلَبَ الْعِلْمَ فَلَمْ يُدْرِكْهُ فَلَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ، فَلَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ۔ اور جو ہے علم دین کو طلب کرے اور کوشش کر رہا ہے، پھر بھی پوری طرح علم کو حاصل نہیں کر سکا، پھر بھی اس کے لیے اجر ہے اور ثواب ہے الحمدللہ طلب کا۔ اور آپ کی طلب شروع ہو جاتی گھر کے دروازے سے، جب پہلا قدم آپ نے علم دین کے حصول کے لیے رکھا، یہ پہلے قدم پر ہی آپ کی علم کی طلب شروع ہو گئی الحمدللہ۔ اب کہ پھر جتنا اپنا الحمدللہ کوشش کرتے رہے، الحمدللہ مطالعہ ہے، تکرار ہے، الحمدللہ خوب محنت سے الحمدللہ ہمت کوشش کرتے رہے۔ اور یہ چیزیں ہیں، یہ دیکھو یہ فون وغیرہ ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ہمارے زمانے میں یہ تھی نہیں چیزیں، آ کر اب چونکہ آ گئی ہیں۔ میں نے ایک جملہ شاید پہلے سنایا ہو، ہمارے گھر مولا، یہ بھی سبق ہے بھائی، کیا کروں یہ سب باتیں آپ کے فائدے کے لیے۔ مولانا عمر پالم کو شاہ رحمۃ اللہ بڑا پیارا جملہ فرمایا مجھے، مدرسہ اسلامی دارالاسلامیہ کے شیخ الحدیث ہے مفتی مبشر نظامی صادام وقات داریہ، ان کی میت میں سفر میں تھا، تو انہوں نے رستے میں پھر مجھے سنایا، فرمائے لگے ہے مولانا عمر پالم کو شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ضرورت کی چیز، ضرورت کی چیز ہے، فرمایا ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے، ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے، اور ضرر کا منع ہے نقصان، ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے، ضرر کا منع ہے نقصان۔ فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہے، اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے، لیکن اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے، ہم نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے، تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان دہ بن جائے گا۔ اب یہی دیکھیں موبائل فون وغیرہ ہے یا نیٹ وغیرہ کی چیزیں ہیں، ان کو اگر ضرورت کے لیے استعمال کریں، اپنے اطلاع کے لیے استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اپنے کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کریں، ایک فائدے کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی بلا ضرورت اور ہے استعمال کریں گے تو پھر بھی نقصان کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، یہ باتیں بھی سب فائدے کے لیے ہیں، اللہ کو یہ سنوا دے سب کو انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔